السلام علیکم ناظرین، دو بڑی اہم خبریں نظر سے گزری ہیں۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمے کے لیے درخواست دی گئی ہے، جس میں قومی اور ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے کہ تضحیک آمیز گفتگو کرنا یا لوور سٹاف کو اکسانا یا عوام کو اداروں کے خلاف اکسانے کا الزام ہے۔ اور اس سلسلے میں پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا جس کو کہا جاتا ہے، اس نے تمام ٹی وی چینلز کو حکم نامہ جاری کیا ہے کہ عمران خان کا کوئی بھی خطاب ہوگا، پبلک ریلی ہوگی یا پریس کانفرنس ہوگی، اس کو براہ راست نشر نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں یہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ ایک تو اس موضوع پہ ہم بات چیت کریں گے کہ پاکستان کا آئین، پاکستان کے متعلقہ قوانین اور حضرت قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہیں، انہوں نے کیا معیارات مقرر کیے تھے سرکاری اداروں کے لیے بھی، افواج پاکستان کے لیے بھی، سیاستدانوں کے لیے بھی اور ہمارے ذرائع ابلاغ کے لیے بھی۔ ایک تو اس پر بات کریں گے، اور دوسری بڑی افسوسناک صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر میں، جہاں پر بھارتی حکومت نے 25 لاکھ جو نان کشمیریز ریزیڈنٹس ہیں مقبوضہ کشمیر میں، ان کو ووٹ کا حق دے دیا ہے، اور ان میں ایسے 7 لاکھ وہ افراد بھی یا وہ فوجی بھی شامل ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی جو ہے وہ سر عام کر رہے ہیں، ان کو بھی ووٹ کا حق دے دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک طرف ہمارے بالکل پڑوس میں مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ دن بدن انتہائی سنگین صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف پاکستان میں ہماری تمام سیاسی قیادت، ہماری حکومت، ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں کہ وہ ایک ایسی اقتدار کی لڑائی کے اندر دست و گریبان ہیں کہ ان کو ذرا یہ احساس بھی نہیں کہ ان کی مشرقی سرحد پہ اور ان کی مغربی سرحد پہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانے والا ہے، لیکن وہ اس سے قطع نظر ایک دوسرے کو فتح کرنے کے لیے، اپنی ہی عوام کو فتح کرنے کے لیے، اپنے ہی اداروں کو فتح کرنے کے لیے، اپنے ہی ملک کو فتح کرنے کے لیے ہم بحیثیت قوم، ہم تمام ادارے، ہم تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت جو ہے کہ وہ میدان جنگ میں اتری ہوئی ہیں۔ تو دوسرا معاملہ یہ ہے، اس پر ہم بات چیت کریں گے کشمیر کے حوالے سے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت جو ہے کہ گزشتہ کچھ دہائیوں سے مسلسل یہ کوشش کر رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا جو جغرافیائی اور جو آبادی کا تناسب ہے اس کو بدلا جائے، تاکہ کسی بھی وقت اگر اقوام متحدہ، کیونکہ انٹرنیشنلی مسلسل پریشر بڑھ رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، وہاں پہ UN ریزولوشنز کے مطابق رائے شماری ہونی چاہیے، تو اس رائے شماری میں اثر انداز ہونے کے لیے جو نان کشمیریز ہیں ان کی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے کہ وہاں پہ اب بھارتی حکومت نے 25 لاکھ نان کشمیریز، جن میں 7 لاکھ بھارتی افواج بھی شامل ہیں، ان کو ووٹ کا حق دیا ہے۔ اور یہ نہ صرف جو مقبوضہ کشمیر کی کٹ پتلی قانون ساز اسمبلی ہے اس کے انتخابات پر اثر انداز ہوں گے، بلکہ یہ اگر کہیں کسی وقت رائے شماری ہوتی ہے تو اس پر بھی یہ بڑے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ تو ہماری سیاسی قیادت کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور ذرا اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے، ہماری حکومت کو، ہمارے ریاستی اداروں کو، ہمارے دفتر خارجہ کو اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو، کہ انٹرنیشنلی ان اقدامات کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے، ذرا اس طرف بھی ہم توجہ دے دیں تو بہتر ہے اگر ہم لوکل پالیٹکس سے جان چھڑا لیں۔ دوسرا معاملہ جو بنیادی انسانی حقوق اور آزادی اظہار سے متعلق ہے، آئین پاکستان نے آرٹیکل 19 کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں۔ تو ہمیں گفتگو کرتے ہوئے، خواہ ہم سیاستدان ہوں، خواہ ہم میڈیا کے لوگ ہوں، خواہ ہم وکلا ہوں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، یا ہم حکومتی عہدیدار یا ذمہ داران ہوں، ہمیں بات کرتے ہوئے ہمارے طرز عمل سے، ہمارے گفتگو سے کہیں بھی آئین پاکستان کی نفی نہیں ہونی چاہیے اور کسی کی تضحیک اور تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک مسلمہ اصول ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہ دنیا کے تمام قوانین میں یہی اصول ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب کے اوپر جو مقدمہ درج کیا جا رہا ہے، یہ اسلام آباد کے ایک رہائشی
ضیاء الرحمان گوندل صاحب جو وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں، انہوں نے اسلام آباد پولیس کو درخواست دی، اور جس میں عمران خان صاحب کی جو فاطمہ جناح پارک میں F9 پارک میں جو تقریر تھی، جو شہباز گل پر جنسی تشدد کے خلاف اور ARY پر پابندی کے خلاف جو انہوں نے ریلی نکالی اور اس کے شرکاء سے خطاب کیا، اس کے جس حصے کو بنیاد بنا کر یہ مقدمہ یا جو کارروائی کی گئی ہے پیمرا کی جانب سے، اس میں جس میں انہوں نے IG اسلام آباد کو، DIG اسلام آباد کو اور ایک خاتون مجسٹریٹ کو نام لے کر مخاطب کیا اور کہا کہ وہ ان کے خلاف ایکشن لیں گے، اور انہوں نے جو طرز عمل ہے ان کا، ان تینوں افسران کا، ایک جوڈیشل افسر ہیں اور 2 پولیس افسر ہیں، کہ جو ان کا کنڈکٹ ہے ان کے خیال کے مطابق جو ہے کہ وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، اور PTI کا موقف ہے کہ شہباز گل صاحب کے اوپر جنسی تشدد کیا گیا، اور یہ جنسی تشدد پولیس اگر کہتی ہے کہ ان کی حراست کے دوران نہیں کیا گیا، تو پھر ان کو کہاں رکھا گیا، کن کے حوالے کیا گیا، اور یہ جنسی تشدد کرنے والے کون تھے، ان کے نام اور چہرے سامنے آنے چاہیے، یہ انہوں نے بات کی تھی۔ اور پھر اسی تناظر میں جو انہوں نے IG DIG اور جو خاتون مجسٹریٹ ہیں ان کو جو مخاطب کیا اور کہا کہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ جس قسم کی صورتحال تھی شہباز گل کی، اس کے باوجود ان کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا اور ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے۔ یقینی بات ہے کہ اگر کسی بھی فریق کو قانون نافذ کرنے والے اداروں یا ایون عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر اگر کوئی اعتراض یا اختلاف ہوتا ہے، تو قانون کے اندر اس کا دائرہ کار موجود ہے کہ وہ اس میں ریویو پٹیشن میں یا اپیل میں جا سکتے ہیں، اور اگر کسی بھی جوڈیشل آفیسر کا یا جج کا کنڈکٹ جو ہے کہ وہ اپیل سے بھی آگے نکل جائے، اور اس کے اندر جو ہے کہ جس قسم کی گفتگو عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ جی کہ اس قسم کا کنڈکٹ ہے ان کا، تو اس کا طریقہ کار بھی جو ہے کہ وہ جیسا عمران خان صاحب نے خود کہا کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں اور وہ کارروائی کے لیے کریں گے۔ تو میرا خیال ہے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ خاتون مجسٹریٹ کا جو نام لے کے جس طرح سے مخاطب کیا گیا وہ نہ کرتے تو زیادہ مناسب تھا، لیکن جو پولیس کا کنڈکٹ ہے یا جوڈیشل افسرز کا کنڈکٹ ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر ان کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے، اور حتیٰ کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی یا سرزنش کے لیے درخواست بھی دی جا سکتی ہے، اور وہ ہر شہری کا حق ہے اور وہ دی جانی چاہیے۔ اگر اس پہ کسی فریق کو اعتراض ہے تو یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ پیمرا نے یہ عمران خان صاحب کے اوپر جو لائیو ابھی ان کے خطابات ہوتے ہیں اس کے اوپر پابندی لگائی ہے۔ اخلاقی طور کے اوپر جو پیمرا کا یا الیکٹرانک میڈیا کا جو کنڈکٹ ہے اس کے اندر ڈیلے مشینز ہوتی ہیں جو 20 سے 30 سیکنڈ اور حتیٰ کہ 1 منٹ تک بھی ڈیلے کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسا معترض الفاظ یا جملہ جو ہے اس کو سینسر کیا جا سکے، میوٹ کیا جا سکے، ایڈٹ کیا جا سکے۔ تو میڈیا کو وہ ٹیکنالوجی یوز کرنی چاہیے، اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تاکہ یہ تاثر کہ ان کے اوپر بے جا پابندیاں لگائی جا رہی ہیں وہ بھی ختم ہو، اور ایک ذمہ دار میڈیا کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ایسے طریقے سے ادا کرے۔ لائیو ٹرانسمیشن کے اندر بعض اوقات کو گالم گلوچ ہو جاتی ہے یا غیر مناسب الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں، وہ نہیں جانے چاہیے عوام کے اندر، اس میں درست بات ہے۔ لیکن جہاں تک پیمرا اور اسلام آباد پولیس کا کنڈکٹ ہے، یا پیمرا نے جس انداز میں ARY کو بند کیا یا جس انداز میں NOC جو ہے وڈرا کیا گیا انٹیریئر منسٹری کی جانب سے، تو اس کے اندر کوئی تعصب یا بائسنس بھی نظر آتی ہے۔ ہمارے طرز عمل سے، حکومتی سرکاری اداروں کے طرز عمل سے یہ تعصبانہ رویہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان ہیں، ان کے 2 جو خطاب ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک انہوں نے 14 اپریل 1948 کو پشاور میں سول سروس کے جو افسر تھے ان افسروں سے خطاب میں بات چیت کی تھی، اور ایک کوئٹہ میں جو 14 جون 1948 کو فوجی افسروں سے بات چیت کی تھی۔ جو سرکاری افسروں سے بات چیت کی اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاستدان کے سیاسی دباؤ میں نہیں آنا چاہیے، اپنا فرض منصبی عوام اور ملک کے خادم بن کر بے خوفی اور دیانتداری کے ساتھ سر انجام دینا چاہیے۔ حکومتی جو بنتی اور ٹوٹتی ہیں، پرائم منسٹر وزراء آتے جاتے رہتے ہیں، یہ سیاسی جماعت یا وہ سیاسی جماعت، یہ سیاسی رہنما یا وہ سیاسی رہنما، اس سے آپ کو کچھ سروکار نہیں رکھنا چاہیے، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے۔ تو پولیس کے
ہمارے جو اسلام آباد پولیس کے افسران کے بارے میں بات تو کی گئی، انہوں نے اپنا ٹویٹ بھی کیا جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہماری اسلام آباد پولیس جو ہے کہ وہ بڑی اپنے فرائض تندہی سے سر انجام دے رہی ہے اور دیتی رہے گی، اور خاتون افسر اور پولیس افسروں کو دھمکیاں دینا ریاستی اداروں کے خلاف عمل ہے۔ اسلام آباد کیپٹل پولیس کو بطور ادارہ ساکھ متاثر کرنے اور متنازع بنانے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یقیناً آنی چاہیے کارروائی ایسے عناصر کے خلاف، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے سرکاری افسروں سے کیا خطاب کیا کہ ہمارے اداروں کو بھی سیاسی اعلی کار نہیں بننا چاہیے، یا یہ تاثر نہیں بننا چاہیے کہ وہ کسی ایک سیاسی جماعت کے اعلی کار بن کے کسی دوسری سیاسی جماعت کے خلاف مسلسل تواتر کے ساتھ اقدامات کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے قوانین کسی بھی شخص پر تشدد، کسی بھی ملزم پر تشدد اور پھر جنسی تشدد کی دنیا کا کوئی بھی قانون، کوئی بھی اخلاقیات اجازت نہیں دیتی۔ ذرا اس کے اوپر بھی نظر ثانی کیجئے اور آزادانہ تحقیقات کیجئے اور کھل کر بات کیجئے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو سیاسی ذمہ داری ہیں، جو ہماری قومی ذمہ داری ہیں، ہمیں سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے۔ ہمارے سیاستدانوں کو بھی دور اندیشی کا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جس قسم کے حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، اس میں اگر ہمیں ایک بڑی اہم بات نیلسن منڈیلا کی نظر سے گزری، اور انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنی آزادی، فریڈم کے دروازے پر کھڑے تھے تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر وہ اپنی جیل میں یا اپنی قید کی یا اپنی جو ماضی کی تکلیف ہے یا دکھ درد ہے، اذیتیں ہیں، وہ ان کو یا غصہ ہے وہ ان کو نہیں ترک کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بدستور اسی جیل میں ہی رہیں گے جس جیل میں ان کو یہ تمام غصہ اور تکلیف دی گئی تھیں۔ سیاستدانوں کو بھی کچھ چیزوں کو نظر انداز کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ ہماری قومی سیاست کاش ایسے صبر و تحمل کو سمجھ سکے اور دنیا میں، مقبوضہ کشمیر میں، افغانستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے دیکھے کہ دنیا کیا کرنے جا رہی ہے، پاکستان کو کس طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ تو ہمیں عوام سے رجوع کرنا چاہیے۔ بار بار اپنی ہر بات پہ یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص، ہر فرد، ہر ادارہ، ہر جماعت اپنی انا کے گنبد بے در سے نکل کر ذرا سوچے پاکستان کے بارے میں، تو پھر شاید سبھی جو ہے کہ الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ جمہوریت میں جمہور ہی کی رائے جو ہے کہ وہ بالادست ہوتی ہے، اور اگر عوام جس کے حق میں فیصلہ کریں اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ عوام کے اوپر اگر زبردستی، زور زبردستی کے ساتھ کوئی چیز مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا ریئیکشن بہت شدید ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خالد جمیل کو اللہ حافظ۔